السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج, اور اس ملک اور عوام کے ریاستی ادارے اور قانونی ادارے آج کل لگ رہا ہے کہ عوام کے مقدر کا یا تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں, اور یہ فیصلے عوام جانتے ہیں یا نہیں, ان کے بہتری میں ہوں گے یا نہیں. آئین کو پروٹیکشن دینے کے لیے کیا پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کے حوالے سے جو بار بار کہا جا رہا تھا یہ غیر آئینی ہے, کیا واقعی یہ غیر آئینی اقدام ہے؟ آج چیف جسٹس صاحب نے جو گفتگو کی ہے, جو بھنڈار صاحب ہیں ان سے, جو وکیل تھے, ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھینک دیتے ہیں جی, پھر جب مارشل لا لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں, اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ عہد بھی بھول جاتے ہیں, پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اس سے مین میں خیں پھر ہو جاتی ہیں شروع. وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا, ہم نہیں مانیں گے یہ بات کو. آپ آیا کریں, وہاں بھی پٹیشن لایا کریں نا. لے کر آئے نا مالوٹ, اسی لیے نہیں یہ مارشل نہیں, یہ جی بات ہو رہی ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بار بار جب مارشل لاز لگتی ہیں تو ان کو توسیع کس نے دی ہے, ان کو کس نے انکریج کیا ہے. تو یہ معاملات اب اگلے پیر تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. آج سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک اگر کوئی جملہ تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج بڑا واضح طور پر یہ فرمایا کہ اگر میں آج ان ریزنیبل ہو جاؤں تو دین بی اٹ, پھر کیا کر لیں گے آپ. تو یہ بات بہرحال یاد رکھنی چاہیے کہ the more the power is shared, the more the power can be held accountable for. لیکن ساتھ ساتھ ہم اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اور دور دیکھ رہے ہیں. آج ایپیکس کمیٹی میں جو فیصلے ہوئے ہیں, جو انہوں نے اقدامات اٹھانے ہیں, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے. آج وزیر اعظم جو نگراں ہیں کاکڑ صاحب, وہ ہیڈ کر رہے تھے, آج ملک کے اندر موجود ہیں, بڑی مہربانی ہے ان کی, اور آج انہوں نے ہیڈ کیا. ویسے یہ فیصلے یہ نگراں حکومت کے ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف کے, یہ بڑا واضح ہے کہ اس قدر تو ان کی سوچ وسیع نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو ایپیکس کمیٹی کی مشاورت ہونے کے بعد جو تجاویز سامنے آئی ہیں, جو امپلیمنٹیشن کے لیے جو سٹیپس اٹھائی جائیں گی, دے آر اپریشیبل ان مینی ویز. اور اگر یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس ملک میں ظاہر ہے کہ بہتری ہی آئے گی. آج 19واں دن ہو گیا, ڈالر مستحکم ہے, روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوا ہے. تو اگر تو یہ تمام تر چیزیں, اسمگلنگ روکنے, ایپیکس کمیٹی کے اور فیصلے ہیں جو بار بار جو ہمارے ملک میں نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کے حوالے سے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں, جو یہاں پر رہنے کا حق نہیں رکھتے, یا کسی غیر ملکی عناصر پسند ہوں یا شر پسند ہوں, جو ان کے ٹھکانے ہیں ان کو بھی تباہ کیا جائے گا. آج ہم نے دیکھا کہ ٹانگ کے ایک علاقے میں آج دہشت گردوں کے حوالے سے ایک بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی. 10 دہشت گرد مارے گئے جو بہت بڑے بڑے دہشت گردی کے حملے تھے ان میں ملوث تھے. اگین یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے فیصلے ہیں, دے آر اپریشیبل. اگر یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے, اچھائی ہی اچھائی ہے. لیکن اس اسنا میں کچھ چیزیں ایڈریس ہونی ضروری ہیں, ان پر بھی بات کریں گے آگے جا کے پروگرام میں, کیونکہ they can also be interpreted in some other way. اور 1 نومبر تک یہ ملک چھوڑ جائیں جو تمام غیر ملکی ہیں, ورنہ پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. تو یہ تمام تر معاملات ہیں, ان کی پراپرٹیز, فارنرز کی پراپرٹیز جو یہاں پر ہیں, کیا یہ ریمیٹنس والوں کے لیے بھی مسئلہ بن سکتی ہیں, جو غیر ملکی لوگ رہتے ہیں اور جو یہاں ریمیٹنس بھیجتے ہیں, جن کے خاندان یہاں ہیں یا جنہوں نے اپنے ایسٹس یہاں بنائے ہوئے ہیں, کیا وہ بھی ان میں کاؤنٹ ہوں گے. یہ بڑی ایک آئی تھنک ریڈ لائن ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی سردی کی لہر کی بات کر رہا ہے, کبھی کوئی نواز شریف صاحب کی واپسی کے پر ذکر خیر ہو رہا ہے کہ نہیں آئیں گے, لیکن حتمی طور پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آئیں گے. اب ان کے آنے سے پہلے ایک احتسابی نعرہ تھا, پھر حساب کتاب کا نعرہ تھا, پھر اللہ پر چھوڑنے کا معاملہ تھا. اب یہاں پر معاملات آ گئے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل میں جو پیش رفت ہو رہی ہے, بار بار الیکشنز کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر تو 90 دن سے آگے چلے گا تو اب جنوری میں ہو یا فروری میں ہو یا مارچ میں ہو, کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ ہم نے آئینی جو مثال تھی وہ تو ہم نے ڈسٹروائے کر دی ہے. اب یہ جنوری سے جو ہم حکومتیں بیٹھی ہیں نگراں پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, اس کا ایک تسلسل کیا مزید بڑھے گا؟ کیا یہ نگراں سیٹ اپ اپنی مدت سے زیادہ رہے گا؟ کیا انتخابات کی بات کوئی کر رہا ہے؟ اس ملک کو ٹھیک کرنے کا اگر واحد رستہ الیکشنز ہیں تو اس پر کوئی بات کیوں نہیں کر رہا, اس پہ کوئی واضح طور پر عمل جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے مسلم لیگ نون سے رانا احسان افضل صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر. افضل صاحب, یہ بات تو بہرحال ہے کہ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ احسان افضل صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعین ہے, کیونکہ ہمیں تو پتا تھا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے, لیکن اب نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب لینڈ کریں گے یہ حتمی طور پر اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ انتخابات ہو رہے ہیں. تو کیا 21 اکتوبر کے بعد ہمیں کلیئرٹی مل جائے گی؟ کیا نواز شریف کے واپسی سے جڑی ہوئے ہیں ہمارے انتخابات؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے ذہن میں تو پہلے دن سے یہ کلیئرٹی تھی کہ جب ڈی لیمیٹیشن مکمل ہوگی اس کے 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے، اور ہم تو اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جنوری اینڈ میں الیکشنز ہو جائیں گے. تو کیونکہ یہ جو ڈیلے ہے الیکشنز کا وہ بھی آئینی قانونی ہے. آئینی کس طرح ہے؟ سینسس آئین کا حصہ ہے. قانونی کس طرح ہے؟ ڈی لیمیٹیشن ایک قانونی پروسیس ہے. تو یہ اس کے بعد جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ 60 دنوں کے اندر جو ہیں وہ الیکشن نہ ہوں. تو میاں نواز شریف بالکل واپس آ رہے ہیں، اور وہ واپس آ رہے ہیں تو الیکشن ہوں گے. میرا نہیں خیال ہم اس کو اس طرح سے کہیں. وہ الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں، اور بالکل وہ پی ایم ایل این کی جو کیمپین ہے الیکشن ہو رہے لیڈ کریں گے 21. جی ٹھیک ہے. میں ایک منٹ اگر ویلکم کر لوں باقی گیسٹ کو بھی. بیرسٹر حسنین موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا سر چودھری حسنین صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر ہیں. بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ صاحب، اپنے وقت نکالا. مرتضیٰ صاحب میں ذرا نگراں حکومت کے اقدامات پہ آ جاتی ہوں، کیونکہ سیکشن 230 تو واضح ہے کہ اس حوالے سے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں آپ وہی چلا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر تو تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں. جو تقدیر جو غیر ملکیوں کی ان کے بھی فیصلے ہو رہے ہیں. ایک سماعت سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، ایک اور تقدیر کا فیصلہ آج ہمارے ایپیکس کمیٹی نے کر دیا ہے جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیڈ کر رہے تھے، جس میں آرمی چیف کے واضح جو ہدایات ہیں میرا خیال ہے وہ ایپیکس کمیٹی کی تجاویز میں سامنے آ گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا نگراں سیٹ اپ کو یہ کرنا چاہیے؟ کیا یہ ٹھیک ہوا ہے؟ جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں ان تجاویز کو یا ان سٹیپس کو جو لی جائیں گی، کیا ان کے پاور میں ہے، ان کی اتھارٹی ہے؟ دیکھیے اس فیصلے کو 2 حصوں میں تقسیم کریے. ایک تو ان کی اتھارٹی جو ہے وہ 2 چیزوں میں آپ دیکھیں گے. سیکشن 230 جس پہ بڑا شور بھی مچا، میں نے خود بھی جو ہے نا اس کے اوپر خاصا اپوز کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جوائنٹ سیٹنگ بھی اس پہ ایک دن پوسٹ پون ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو کافی ڈائیلوٹ کیا اور نگران حکومت کو صرف اتنا اختیار دیا کہ وہ روزمرہ کے فیصلے کر سکیں، یا اتنا زیادہ 230 میں سیکشن 230 میں صرف اتنی سی امینڈمنٹ اور علاوہ کی کہ اگر کوئی انیشیٹو لے لیا گیا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں تو دین اس کو مزید کنٹینیو کر سکتی ہے ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پہ، اس سے زیادہ کا نہیں. تو یہ اگر آپ فیصلے دیکھیں تو یہ فیصلے اگر آپ مجھے تو 100 برس کا سامان لگ رہا ہے یہ. تو اگر آپ 100 برس کا سامان جو ہے وہ 90 ڈیز والے یا 60 ڈیز والے کرتے ہیں تو پھر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں، اور اس کو ایک دوسری ججمنٹ کی روشنی میں. مرتضیٰ صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، اگر میں تھوڑا سا سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن میں اگر اس بات پہ آ جاؤں کہ نگراں حکومت کا مینڈیٹ ہو یا نہ ہو، یہ جو عملی طور پر یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے جس کے بارے میں بات کر دی گئی ہے اور ڈیٹ بھی سیٹ کر دی گئی ہے کہ 1 نومبر تک اگر آپ یہاں رہے تو اس کے بعد ہم پھر فیصلہ کریں گے، تو یہ ایک سیریسنس تو نظر آ رہی ہے. اگر ٹائم فریم کو ہم تھوڑا سا اندازہ لگائیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 برس کا معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی ڈیڈ لائن انہوں نے سیٹ کر دی ہے تو پھر کوئی کلیئرٹی یا کوئی سیریسنس نظر آتی ہے آپ کو اس میں؟ یہ ڈیڈ لائن جو ہے نا وہ پریکٹیکیبل نہیں ہے. یہ کیا اب آج کیا تاریخ ہے؟ 3 تاریخ ہو گئی نا جی. 3 تاریخ کو ہم رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر اس کو جو ہے نا وہ اس مہینے کے آخر تک بھی لے جائے تو 31 سے 3 دن نکال دیجئے تو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 27-28 دن بچتے ہیں، اور 27-28 دن میں اتنے بڑے معاملات جو ہے وہ 40-50 لاکھ لوگوں سے بھی شاید یہ معاملہ بڑھ جائے گا تو ممکن نہیں ہوگا. تو ایسی پہلی تو بات دائرہ اختیار کی بات ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ کر پائیں گے، یا صرف اس کے بعد جگہ انسائی رہ جائے گی، یا پھر اس کے بعد جو جس طرح سے ہمارے یہاں ہوا کرتا ہے کہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن، پھر مزید ایکسٹینشن، پھر مزید ایکسٹینشن. تو یہ اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس طرح کے فیصلے نہ کریے جس کے اوپر عمل نہ کروایا جا سکے. تیسری بات جو ہے وہ فیصلے کے کانٹینٹ کے حوالے سے ہے. کانٹینٹس کے حوالے سے اس میں ہم اپنے مذہب کی ان کے ساتھ رشتوں کے، زبان کے رشتوں کے، ہمسایگی کے رشتوں کے، ان سب باتوں کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص جس ملک کا رہنے والا ہے اس کو اپنے ملک میں رہنا چاہیے، نہ کہ کسی اور ملک میں. تو وہ اس حد تک بات درست ہو سکتی ہے، مگر جس طرح سے اور جس انداز میں اور جس اختیار میں کیا جا رہا ہے اس طرح سے شاید یہ ممکن نہیں ہے.
ٹھیک ہے سر, آپ نے بڑے سیریس کچھ فیئرز کا اظہار کیا ہے. لیٹس ایڈریس دوز فیئرز. میں ذرا ایک منٹ حسنین صاحب سے اگر کوئی کامنٹ لے لوں. حسنین صاحب, ایک تو یہ سیکشن 230 کے حوالے سے جو فیصلے کیے ہیں آج ایپیکس کمیٹی نے, کیا یہ جائز ہیں, کیا ان کو ٹھیک قرار دے دیا جائے؟ کیونکہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ حل تو نکالنا ہے, انتظار تو نہیں کر سکتے کہ اگلی حکومت آئے گی, الیکشنز ہوں گے تو پھر ہم کوئی بیماری کو ایڈریس کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو تمام معاملات ہیں جو کہ ہماری دہشت گردی, اسمگلنگ, یہ تمام چیزیں ہمیں روکنی تو ہیں, اگر اس کے اقدامات اٹھائے جائیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اور دوسرا یہ جو آپ کو, مجھے پتا ہے سب جوڈس میٹر, لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ آج آپ کو کیا لگتا ہے دلائل مضبوط تھے یا نہیں تھے؟ اب کمنگ بیک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات کروں پہلے, تو میرے خیال میں پٹیشنرز پی ٹی آئی رادر دے ہیو لاسٹ دی ویگر. جس طرح وہ پہلے چاہتے تھے کہ ایک ممبر بینچ جو ہے, جو چیف جسٹس جو ہیں وہ فیصلے کریں, میرے خیال میں ٹوڈے دے ڈونٹ ہیو دا سیم ویگر. دے آر گوئنگ ود دا فلو, ان کو وہ کر رہے ہیں, وہ آرگومنٹس کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سپریم کورٹ کا بھی جھکاؤ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ وہی ڈیسیجن جائے گا کہ سپریم کورٹ میں 3 ممبر بینچ جو ہے غالباً اٹس فائن اگر وہ ایک بینچ کا جو بھی کیس ہے اس کا فیصلہ کریں یا ڈیسائیڈ کریں کہ کس بینچ کے سامنے کیس لگتا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں آج اس کے اندر وہ اٹ واز ناٹ دیٹ the arguments were not very supportive as they had to be. They were not very اس میں وہ جان نہیں تھی, اینڈ وہ بس سختی سے ہیں, وہ کرتے جا رہے ہیں. جو ہم نے شروع میں دیکھا, جو بندیال صاحب کے ٹائم پہ جو انجنکٹیو ریلیف کے ٹائم پہ جو آرگومنٹس تھے, تو وہ ولی جو ہے وہ جان ان میں نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کمنگ آؤٹ ٹو سیکشن 230, جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ کر کیا سکتی ہے, اس کے اختیارات کیا ہیں؟ یہ تو ایک سپاہی کے ٹرانسفر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. ان کا کام یہ ہے, اگر آپ آئین کو پڑھیں, اگر آپ قانون کو پڑھیں, تو ان کا کام یہ ہے جو چیز چلتی جا رہی ہے 90 دنوں کے لیے ان کو سنبھالنا ہے, تاکہ اگلی حکومت آخر اس کا مزید کوئی جو اس نے ایکشنز لینے ہیں, جو ڈیسیجنز لینے ہیں وہ لے. لیکن یہاں انفارچونیٹلی واٹ وی ہیو سین انٹائر سسٹم اوور آل, ہم نے وی آر بینٹ اپون کہ ہم جو ہے آئین کی پاسداری نہ کریں. اگر یہ الیکشنز یہ ڈیلے ہو رہے ہیں, اور اگر اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی 3 سال خان صاحب نے میٹنگ نہیں کی اور جاتے جاتے سینسس والا معاملہ آ گیا, تو یہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اس میں تمام انسٹیٹیوشنز ہیں, اس میں گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس میں ایک ایک ادارہ ہے. آئی بی ویری اوپن, ہم نے یہ ڈیزائن اس کو ایسے کیا ہے کہ ہم میک شور کریں کہ الیکشن اپنے وقت میں نہ ہو سکے. سال سے گورنمنٹ تھی, آپ نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کرایا؟ 14 مئی کا ڈیسیجن آیا, اس کے بعد آپ نے کیوں نہیں کرایا؟ وائی ڈیڈ یو ویٹ فار دا لاسٹ مومنٹ؟ آپ 3 دن پہلے جانے سے آپ نے یہ کیوں فیصلے لیے؟ یا تو اس ملک میں آئین کو ختم فرما دیں, آپ کہہ دیں کہ ہم نے آئین کو نہیں ہونا چاہیے آئین, پھر میری طرف سے 290 کے آپ 400 دن لے لیں. لیکن جب آئین ہے تو اس کے ہوتے ہوئے جب آئین لکھتا ہے ایک چیز کو کہ 90 دنوں میں 89th ڈے پہ ڈیزالو ہو جائے گی گورنمنٹ اور اگلی الیکشنز کو اس نے کرنا ہے, تو دین دیٹ شوڈ بی اٹ. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے سارے ڈائکوٹمی کو ڈیزائن ایسے کیا کہ ہم آئین کو بائی پاس کریں, ہم آئین کو چیٹ کریں, ہم آئین کو سے بائیفرکیٹ کریں. And this is what we are facing, unfortunately. اب الیکشن ہوتے یا نہیں ہوتے, ہم نے جو بیسک جسٹ and cheaters never win. جو آج عزت دے رہے تھے پارلیمنٹ کو, جسٹس قاضی فائز, کاش ہمارے پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اتنی عزت بخشے ہیں پارلیمنٹ کو. ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا, واپس آتے ہیں. تو یہ جو فیئرز ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جو فیئرز کا اظہار کیا ہے کامران مرزا, فیئر کس کس کو فیل ہو رہا ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں عوام کی تقدیر کے فیصلے جو آئین کے تحت ہونے ہیں وہ کتنے آئینی ہو رہے ہیں. نگراں سیٹ اپ ہے, کیا وہ اپنی لمٹس کراس کر رہا ہے؟ کیا سیکشن 230 میں یہ واضح طور پر نہیں کہا گیا؟ کم از کم اگر یہ نہیں کہا گیا وہ کیا کرنا چاہیے, تو یہ تو واضح طور پر قرار دے دیا گیا ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ بڑا کلیئر ہے. اور اگر اس کو کوئی پڑھ لے اور اس کو کوئی عمل کر لے, تو پھر یہ جو آج ایپیکس کمیٹی نے جو فیصلے دیے جتنے مرضی اپریشیبل ہوں ان کے جورسڈکشن میں نہیں آتے. تو اس پر مزید بات کر رہے تھے, یہ فیئرز جو ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے. احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حسنین صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہے کامران مرزا صاحب. میں احسان صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ پازیٹیولی سوچ رہے ہیں کہ میاں صاحب آ جائیں گے, انتخابات جنوری کے آخر میں نہ ہوئے فروری میں ہو جائیں گے, اگر سردی بھی ہوتی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی اقدامات ہو جائیں گے. یہ جو کامران مرزا صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی فیئر ہے آپ کو کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, جو فیصلے ہیں ایپیکس کمیٹی میں جو ہوئے ہیں وہ تو اچھے فیصلے ہیں, لیکن یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو کام ہے وہ تو الیکشن کرانے میں معاونت کرنا ہے ای سی پی کا, اور پالیسی کے اوپر فیصلے نہیں لینا ہے. اور جو ان کو امپاور بھی کیا گیا وہ بھی بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل کے لحاظ سے کیا گیا.
تو یہ ان چیزوں کے لیے پالیسی میکنگ کے لیے تو نہیں کیا گیا. تو یہ پالیسی ڈیسیجنز ہیں جو ایپیکس کمیٹی نے آج لیے. لیکن میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ کیئر ٹیکر کا جو نظام ہے وہ ہے ہی ایک آؤٹ ڈیٹڈ نظام ہے جو کہ بدقسمتی سے اس ملک میں چل رہا ہے, کیونکہ ہمیں ایک دوسرے پہ, سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے. پھر ادارے جو ہیں وہ اتنے اسٹرینتھنڈ نہیں ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں اور سب لوگ اس کو جو ہے مانے کہ جو ادارے ای سی پی جیسا ہے وہ کام کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے کیئر ٹیکر کا نظام ہے. لیکن بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی ایسا فیئر ہے, کیونکہ دیکھیں ڈی لمیٹیشن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک سینسز آئینی معاملہ ہے اور ڈی لمیٹیشن قانونی ہے. تو وہ جب ختم ہوگا اس کے 60 دنوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. جو حسنین صاحب نے سوال اٹھایا, احسان صاحب, جو حسنین صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ یہ ٹھیک ہے یہ قانونی معاملہ ہے, لیکن قانونی معاملہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ تھوڑا پہلے اٹھا لیا جاتا, آخری 3 دن میں نہ اٹھایا جاتا یہ فیصلہ, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا یہ اجلاس طلب کیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے پہلے آنے سے پہلے, اور اس کے بعد یہ کہ ابھی بھی آرگیومنٹ ہے کہ نگراں جو وزیر اعلیٰ ہیں کیا وہ اس کا حصہ بن سکتے تھے کہ نہیں بن سکتے تھے. اب یہ معاملہ تو ہے نا, آپ لوگوں نے بدنیتی تو دکھائی ہے, آپ پہلے کیوں نہیں آپ نے یہ قانونی معاملہ کیا سینسس والا؟ دیکھیں اس کا بھی جواب اب تو آ چکا ہے مختلف ٹائم پہ. احسن اقبال صاحب نے بتایا کہ سینسس بھی مکمل تب پراپر طریقے سے نہیں ہوا تھا, اس کے بھی معاملات کچھ پینڈنگ تھے. جب وہ مکمل ہوا تو تب جو ہے وہ یہ ڈیسیجن لی گئی کہ اب اس کو جو ہے نوٹیفائی جو ہے وہ فیڈرل وفاقی حکومت کر دے گی. لیکن اب یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک قانونی آئینی وجہ ہے. جب یہ ختم ہو جائے گی وجہ, پھر کیا ڈیلے کی وجہ بنے گی؟ پھر کوئی وجہ نہیں بن سکتی. بجٹ آپ آلریڈی ایلوکیٹ کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے, الیکشن کرانے کے لیے, کنڈکٹ کرانے کے لیے. باقی موسم ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور معاشی معاملات ہیں, وہ میرا نہیں خیال وہ الیکشن کو ڈیلے کر سکیں گے. جو لوکل ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ ای سی پی کے ساتھ مل کے ان چیزوں کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو میں جب تک یہ دیکھیں, اور اب یہ 30 نومبر بھی آنے والا ہے, تو اس کے بعد ڈیٹ اناؤنس ہو جانی چاہیے ہے. ڈیٹ کی جو ڈیلے ہے شاید اس وجہ سے ہے ای سی پی کی طرف سے کہ ڈی لمیٹیشن ابھی چل رہی ہے اور وہ ان کے پاس یہ ٹائم ہے کہ جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتی تو وہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ شاید اس وجہ سے اناؤنس نہیں کر دیں تو وہ بھی بہتر ہے تاکہ ابہام ختم ہو. لیکن ان کے پاس یہ وقت ہے. 30 نومبر کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی کہ اگر ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی یا کوئی ڈیلے کی طرف جاتا ہے. پھر میرے خیال سے ایک نیا بحران شروع ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا ایسا ہونا جا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا یہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. ابھی تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یو آر ویری ہوپ فل. ٹھیک ہے, لیٹ می جسٹ گیٹ ٹو, ایک ہوپ فل ہے, ایک ہوپ لیسنس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور حسنین صاحب ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا کہ یہ جو نگراں سیٹ اپ کا رول ہے وہ تو اس پہ ہم نے بات کر لی, لیکن یہ جو آنے والے جو معاملات ہیں, جو یہ قانون سازی ہو رہی ہے یا جن کو اریسٹ کیا جائے گا, جن کو ملک بدر کر دیا جائے گا, جن کو اپنے اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جائے گا, پھر بارڈر فینسنگ کی بات کی جا رہی ہے, یہ تمام در قوانین آلریڈی موجود ہیں. کیا ان کو امپلیمنٹ کرانے میں کوئی مسئلہ ہے یا یہ قوانین کوئی مطلب نیو اولڈ وائن ان نیو بوٹل کی طرح پیش ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ آلریڈی قوانین موجود ہیں ان چیزوں کے لیے؟ دیکھیں, امپلیمنٹیشن آف دا آلریڈی ایگزسٹنگ لاز, جو کہ قوانین جو پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن تو ایشو نہیں ہے, لیکن کوئی بھی امینڈمنٹ کرنا through presidential order or whatsoever, that is not possible. Because اگر آپ simply section 230 کو پڑھیں تو وہی کہتا ہے جو آپ کی interim government ہے, just supposed to day work till the new election, till the new government comes in, and to help out جو election process کے اندر تاکہ transparent election ہو سکے. تو کوئی بھی اگر قانون کے اندر کوئی changes ہوتی ہیں یا کوئی اسی طرح کی چیز, وہ تو نہیں ہو سکتا. پالیسی ڈائریکٹرز which are under the existing laws وہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا, کوئی نیا لا نہیں آ سکتا, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی as such. جی اچھا, پی ٹی آئی کا بار بار استفسار کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ کیا کی اچھا ہو کہ سپریم کورٹ کی ایک پبلک سماعت ہو اور اس میں الیکشنز کی ڈیٹ پر ڈسکشن ہو جائے اور 90 دن میں انتخابات ہو جائیں, جس میں میرا خیال ہے 30 دن ہی رہ گئے ہیں. تو یہ پاسبل آپ کو لگ رہا ہے کیا واقعی سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گی میٹر کو؟ اور اگر ڈیلے ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر کون انٹرفیئر کرے گا؟ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج پارلیمنٹ کی عزت اور توقیر کی بات کریں, کیا یہی ہمارے ہی ول کم ٹو سیو اس اینڈ ہی ول کم ٹو سیو دی ڈیموکریٹک سیٹ اپ, اور سو بی اٹ? I think this is the biggest test for the Supreme Court now.
बिकॉज 20 दिनों के अंदर इलेक्शन कराना इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल जो नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे तमाम अदारों ने मिलकर एक ऐसा डिजाइन किया कि हम इलेक्शन 90 दिनों में ना करा सके। लेकिन जब आपका डिलिमिटेशन का प्रोसेस हो चुका होगा तो उसके बाद तो आपकी यही इलेक्शन कमीशन थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में आके 14 मई के लिए भी इलेक्शन के लिए हामी भरी थी कि हाँ जी हम करा सकते हैं। सो इफ दे वो तो हो गया ना हॉट एंड कोल्ड खेलना। अगर तब इलेक्शन हो सकते थे तो अब क्यों नहीं? डिमिलिटेशन का प्रोसेस हो गया, सेंसस का प्रोसेस हो गया, अब कोई कानूनी कतगन भी नहीं है, और अगर तमाम मामला पूरे हैं तो फिर अब इलेक्शन कमीशन को क्या प्रॉब्लम है? और मतलब इलेक्शन कमीशन तो इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम, का इलेक्शन की डेट दे, वो तो आपका आइन देता है। तो जो हमने आइन से अगर अब कर लिया, हमने उसको नेसेसिटी बना लिया कि जी अब हम उसकी पासदारी नहीं कर सकते, लेकिन जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद तो देयर इज नो रीजन व्हाटसोएवर। एंड आई पर्सनली मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि क्या अब जितनी हम बातें सुनते थे कि आइन की पासदारी, आइन से बाइफोकेट नहीं करेंगे, तो क्या अब आइन की वाकई पासदारी होगी? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है सर। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तो वो जनवरी की बात जो मौलाना फजल रहमान साहब ने की थी कि ठंड होगी, ये बात तो सब मानते हैं कि बर्फ पड़ी होगी, लेकिन बर्फ तो यहाँ पर मेरा ख्याल है जमहूरियत और आइन पर भी पड़ गई है क्योंकि ये तो मेल्ट ही नहीं हो रही। जरा ये फरमा दीजिएगा, ये जो विगरस एक्शन होगा, होर्डिंग, स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग और ये सब चीजें, ये कैसे आपको लगता है अमल में आएंगी और क्या मामला इतना ही सादा है? देखिए, मामला इतने सादे हरगिज़ नहीं है। बड़े सख्त एक्शन होने चाहिए थे, इससे पहले हो जाते। ये सारे काम पहले भी हो सकते थे, मगर वो क्या ये साबित किया जा रहा है कि आज की हुकूमत कल की हुकूमत से ज़्यादा बेहतर है? ये मुझे अक्सर जो है वो इस बात का एहसास होता है, और या कल की हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर है। और ये क्या इस तरह से कोई लेजिटिमेसी हासिल करने की तो कोशिश नहीं हो रही कि डॉलर नीचे, हमने इशारा किया डॉलर नीचे आ गया, ये हमने इशारा किया स्मगलिंग बंद हो गई, हमने इशारा किया जो गैर मुल्की थे वो सारे बाहर चले गए। ये सारे किसी जमहूरी हुकूमतों के इशारे पे तो नहीं आए थे, या सारे काम जो है जमहूरी हुकूमतों के करने पे नहीं हुए थे। ये अक्सर जो है ना इस मुल्क में जो है ना, आपने पहले भी देखा होगा, अगर आप, मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र क्या है, मगर जो है ना बाज़ लोगों ने राशन की चीज़ें बाहर फेंक दी, बाज़ लोगों ने जो है ना वो ये सारा कुछ कर दिया। तो ये अगर कोई मुवाजना करने की जमहूरी हुकूमतों से ये बात की कोशिश हो रही है तो दुरुस्त नहीं हो रही है। और अगर ये सारा कुछ करना था तो ये सारा कुछ जो है ना ये 4 महीने 3 महीने पहले भी हो सकता था, इवन हमसे भी 16 महीने पहले वाली हुकूमत में भी हो सकता था। वो जो जिस हुकूमत में जो है ना उस हुकूमत उस पार्टी के सरबराह कहा करते थे कि जी मेरे बंदे भी वो पूरे करके दिया करते थे। आप लोगों के वक्त में नेशनल एक्शन प्लान और भी जो बैठना था वो ही नहीं बैठ पाए। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ नहीं रही, कभी आ रही है तो आप नहीं बैठ रहे। ये मामला वेग तो आपने किए हैं, नादरा के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को एक वेग जगह पे आप लोगों ने छोड़ दिया। अब उस पे एक जनरल साहब जो आ गए वो तो आईटी एक्सपर्ट है, वो तो इसी तरह से करेंगे। और उसके बाद आपको भी पता है कि एक नादरा के चेयरमैन जो फॉर्मर है वो आज वर्ल्ड बैंक में के साथ काम कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें बड़ी सवालिया निशान है। आप लोगों की अपनी जो नुक्स आपने बात की वो तो बहुत ज्यादा बात है। बहुत से सवालिया निशान जो है वो पिछली 2 हुकूमतों की वजह से हैं, जिसमें हमारी हुकूमत भी शामिल है। और उसमें जो सवालिया निशान जो सबसे बड़ा है कि सिविल स्पेस जो है वो कम हुई है गुज़श्ता 5-7 साल में। पहले ही कम थी मगर 5-7 साल में ये मज़ीद कम हुई है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसको जो है वो अल्टीमेटली जो है कहीं जो सोचने वाले हैं, जो कि पढ़ने वाले हैं, जो कि ये ऊपर वाले खाने को इस्तेमाल करते हैं, शायद वो इस खाने को इस्तेमाल करके इस पे सोच रहे होंगे। और जब ये स्पेस कम होती है तो इसका अल्टीमेटली नुकसान हुआ करता है, फ़ायदा नहीं होता। बज़ाहिर आज आपको ये फ़ायदा नज़र आ रहा होगा मगर कल इसका नुकसान होना है, इस बात को नोट कर लीजिए।
لیکن سپیس کم کرنے میں کتنا کردار رہا ہے ہماری قانون سازیاں جو ہوئیں, جو روز ماشاءاللہ درجنوں کے حساب سے ہوئیں, اس میں کوئی ایک ایسی تھی جس نے سپیس کم کرنے کی بات کی ہو؟ کیونکہ کل یہ بات مندوخیل صاحب بھی کر رہے تھے کہ وہ ایک بل لے کر آئے جو ٹیبل کیا, انہوں نے کہا کہ اس کو قبول کر لیجئے کہ جو سابق ججز ہوں یا سابق کوئی جنرل ہو, وہ کسی کو دوبارہ کوئی عہدہ نہیں ملنا چاہیے. تو وہ اس کی مخالفت کی نون لیگ نے. یہ کیا سچ ہے؟ کیا واقعی کوئی قانون سازی کی جا سکتی تھی اسپیس کو کم کرنے کے لیے؟ آپ لوگوں نے نہیں کی, اب اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں. جی بالکل ہیں, اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 5-7 سال میں جتنی جو ہے نا وہ سول سپیس کم ہوئی ہے, شاید اس سے پہلے جو ہے اتنی تیزی سے کم نہیں ہوئی تھی. ایسے ملک میں جہاں آبادی پہلے ہی زیادہ ہو اور وہاں لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں نہ ملتی ہوں, اس میں ایسے لوگوں کو بار بار نوکری دینا اور ان سے وہ نوکری کی جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. یقیناً جو ہے وہ بہت غلط عمل ہے اور اس کے اوپر کافی دفعہ اٹیمپٹس ہو چکی ہیں, مگر کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر جو ہے نا وہ اسکریپ ہو جاتا ہے. جو بھی شخص ایسا قانون لانے کی کوشش کرتا ہے, دوسرے جو ہے اس کے راستے میں دیوار بن جاتے ہیں اور اس کو اسکریپ کر دیا جاتا ہے. بہرحال یہ اسکریپ کرتے جائیے, مگر یہ الٹیمیٹلی ملک کا نقصان ہو رہا ہے ایسی باتوں سے. ٹھیک ہے, سپیس ریگین کرنے کے کتنے آپ کو آثار نظر آتے ہیں احسان افضل صاحب؟ کیونکہ آپ لوگ تو خود ایسے قانون سازیوں سے بچتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو یہ دوسروں کو سپیس دینے سے تھوڑا سا کم ہو جائے ان کی سپیس, تو آپ کو قبول نہیں ہوتا, پھر آپ ان کو قبول نہیں ہوتے, پھر آپ کی قبولیت ہو جاتی ہے, پھر آپ ملک میں واپس آ کے انتخابات بھی لڑ لیتے ہیں, پھر چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بن جائیں گے. تو کیا بدلا پھر اس ملک کے مقدر کا یا تقدیر کا فیصلہ پھر کس کے ہاتھ میں دیا جائے؟ کیا وہ جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں اس چیف کو دے دیا جائے یا جو چیف بیٹھے ہیں عامر صاحب کے ان کو دے دیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک پولرائزیشن کا ماحول ہوگا, جب سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ پائیں گے, جب حکومت اور اپوزیشن کا جو تعلق ہے, جو ریلیشن شپ ہے پارلیمنٹ کے اندر, وہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا, تو پھر یہی کچھ ہوگا. دیکھیں یہ تو جو یہ تجربہ جو اس ملک میں امپلیمنٹ ہوا پی ٹی آئی کی صورت میں, اس نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو بڑی مشکل سے جماعتیں اس پوائنٹ پہ نہج پہ پہنچی کہ ہمیں سی او ڈی کرنا ہے, اس نے اس بیلنس کو ختم کر دیا اور ایک تجربہ نافذ کیا گیا. اور اس چیز کو تو اب یہ تو بچہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو سپورٹ جنہوں نے نافذ کیا ان کا احتساب کرنے سے بھی آپ انکاری ہیں, ادارے انکاری ہیں, پھر اللہ کے معاملات چھوڑ رہے ہیں. تو یہ 7 سال کا بگاڑ تو نہیں ہے نا یہ تو؟ نہیں جی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو کرنے کی کوشش کی. آپ ہمیں یہ کریڈٹ تو دینا کہ ہم نے مشرف کا احتساب کرنے کی کوشش کی, پھر ایک جج نے اس کو سزا بھی سنا دی, لیکن اس جج کو کہا کہ یہ جو مرحوم ہو چکے ہیں کہ یہ مینٹلی طور پہ سٹیبل نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ نہیں ہوتے, جب تک ایک آپ رینیو نہیں کرتے چارٹر آف ڈیموکریسی, دوبارہ نہیں بیٹھتے, رولز آف دا گیم آپ نہیں مل کے سیٹ کر پاتے, تو یہ چیزیں اسی طرح چلیں گی. اور بس یہ حقیقت ہے. نہیں آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں احسان افضل صاحب کہ یہ کوئی سپیس میں معاملات ہو رہے ہیں, ان کو کرنے والے یا کرانے والے کوئی اور سپیس میں رہتے ہیں, آپ کسی اور سپیس میں رہتے ہیں, کیونکہ آپ کی ذمہ داری اس سے نہیں بنتی, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کر دیا اور ان کو کرنا چاہیے تھا, اور یہ آپ اپنی ذمہ داری تو لے, آپ نے کوشش کی تو آپ نے کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا. کیا آپ کی قربانیوں میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ نہیں اس کے بعد اتھارٹی کیسے امپلیمنٹ ہوگی؟ کیونکہ اس ملک کا راستہ آگے کرنے کے بجائے آپ نے پیچھے لے گئے نا. دیکھیں میں تو پھر ریپیٹ کروں گا, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں, جو بیٹھ سکتے ہیں, اب تو ایسے بھی ہیں, ایک تو جیل میں ہے جو کہ جس نے ایک پولرائزیشن اور بدتمیزی کی انتہا کی, ان کو بیٹھنا چاہیے. اور یہ رسپانسبلٹی ہماری جماعت کی بھی ہے اور دیگر جماعتوں کی بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر سیٹل کریں کہ آپ لوگ 13 جماعتیں ساتھ ہی تو بیٹھی تھیں, 13 جماعتیں ساتھ ہی تو بیٹھی تھی جس سے اتنا بگاڑ پیدا ہوا, جس کے بعد ایک پارٹی کو نشانہ بنایا گیا. وہ 13 جماعتیں ساتھ ہی تو بیٹھی تھی. آج وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نظر نہیں آ رہی, ایک دوسرے پر الزامات بھی لگ رہے ہیں. لیٹ می جسٹ کم ٹو دی پوائنٹ سر, سوری. خاقان عباسی صاحب نے آج بات کی ہے,
آج لندن میں ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ میں کسی ویلکم ایڈریس میں نہیں اتنا بلیو کرتا کیونکہ ان کے قانونی معاملات ہیں نواز شریف صاحب کے. اب یہ واضح طور پر آپ کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں, آپ کے ایک سینئر لیڈر ہیں, ایک ان کا پولیٹیکل ایک ان کی امپورٹنس ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ نئی پارٹی کی بات بھی کر رہے ہیں, اور آپ کو نہیں لگتا دس از فیئرفل؟ نہیں دیکھیں, بات یہ کہ نئی پارٹی تو کوئی سلوشن نہیں ہے. نئی پارٹی تو پی ٹی آئی بھی آئی تھی, نئی پارٹیاں تو بہت زیادہ بھری ہوئی ہیں. میں پھر ریپیٹ کروں گا, سلوشن یہی ہے, آپ کو یو نیڈ ٹو سٹ, آپ کو اکانومی کے اوپر جو ہے کنسنسس پیدا کرنا ہے کہ کن چیزوں پہ سیاست کر سکتے ہیں, کن پہ نہیں کر سکتے, اور دوسرا آپ کو جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ لائے عمل بنانا ہے مل کے بیٹھ کے سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ رولز آف دا گیم کیا ہوں گے اور ساروں کا رول کیا ہوگا اس میں اداروں کا. نئی جماعت آپ بنا لیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, کوئی اس کا فرق نہیں پڑے گا. جہاں تک خاقان عباسی صاحب کی بات ہے, دیکھیں تو خاقان عباسی صاحب نون لیگ میں ہیں. جی بالکل, ابھی میاں صاحب سے مل کے گئے تو ابھی تک تو نون لیگ میں نہ انہوں نے کوئی نئی پارٹی اب تک اناؤنس کی ہے. جب اناؤنس کریں گے تو میرے خیال سے تب وہ ایگزٹ کر جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیاست کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور ہماری پارٹی کے لیے بھی ایک نیشنل ایکشن پلان میں آج جو فیصلے ہوئے ہیں ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے ہیں, اور اگین ہم یہی کہیں گے کہ دے آر اپریشیبل, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بہت اچھے ہیں, بہت ملک میں بہتری آ جائے گی. لیکن کیا یہ نگراں سیٹ اپ کو کرنے چاہیے تھے, یا نگراں سیٹ اپ کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں, سیکشن 230 یہ اجازت دیتا ہے یا نہیں, لانگ ٹرم فیصلے ہیں, یہ کوئی 90 دن کی کہانی نہیں نظر آتی, ان کو امپلیمنٹ کرانے میں ٹائم لگے گا. لیکن ایک ڈیٹ بھی دے دی گئی ہے 1 نومبر سے پہلے جو غیر پاکستانی ہیں, جو پاکستانی نہیں ہیں, جو فیک آئی ڈی یا کارڈز پہ رہ رہے ہیں, جن کی پراپرٹی یہاں پر کسی اور طریقے سے اپنائی گئی ہے, جو ان کے یہاں پر ٹھکانے ہیں, چاہے وہ دہشت گرد ہوں, شاید پسند عناصر ہوں, یا کوئی فورن نیشنلز ہوں, ان کو فوری طور پر اب ان کے ملک واپس بدر کر دیا جائے گا. اور اگر وہ خود نہ گئے تو ان کو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اب یہ تمام تر معاملات کہاں جائیں گے اور نگراں حکومت کتنی دیر نگرانی کرے گی, یہ دیکھنا بھی باقی ہے. آپ نے پروگرام دیکھا, بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل.